جس ماں کو پرسا دینا ہے وہ کربلا کی بڑی عجیب و غریب ماں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں عجیب و غریب ماں ہے؟ کربلا میں چند مائیں ایسی تھی نا جنہوں نے اپنی پوری نسل حسین پر خدا کی راہ میں قربان کر دی. اس میں ایک نام رقیہ بنت علی کا بھی ہے. طفلان مسلم کی ماں یہ ویسی ماں ہے کہ جس نے علی اکبر شہید ہو کے آئے ام لیلہ نے چہرہ دیکھا، علی اصغر نے جام شہادت نوش کی، ام رباب نے چہرہ دیکھا، قاسم کے لاشیں پامال ہوئے، ام فروہ نے چہرہ دیکھا، لیکن محمد و ابراہیم مارے گئے، رقیہ چہرہ نہ دیکھ سکی. جزاکم اللہ. معلوم ہے آپ کو یہ کربلا کی وہ ماں ہے جس کے 5 بچے تھے. 5، 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی. 2 کوفے میں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں شہید ہو گئے. 1 بیٹی بچ گئی تھی نا جو روز عاشورہ جب شام غریبہ خیمے میں آگ لگا دی گئی، سیدہ زینب ساری بچیوں کی حاضری لینے لگی تو یہ بچی جس کا نام تاریخ نے عاتقہ لکھا ہے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. زینب کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی عاتقہ عاتقہ آواز دو، زینب کو دکھائی نہیں دے رہا، عاتقہ آواز دو. ڈھونڈتی ڈھونڈتی اب زمین میں بیٹھ کے ڈھونڈنے لگی، تاریکی ہے نا، زمین میں بیٹھ کے ڈھونڈنے لگی. کیا دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کی سانس رک گئی ہے، چہرے سے پردہ ہٹایا، عاتقہ کیا دیکھا، سینے پہ ٹاپوں کے نشان. جزاکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجئے، اس ماں کو پرسا دینا ہے جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی. جزاک اللہ جزاک اللہ. زینب نے جیسے ہی دیکھا نا بس ایک ہی جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ماں کو پرسا دینا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ صبح سے فرزندان مسلم یتیمان مسلم کے مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تکراری ہو جائے تب پر بھی گوارا کیجئے گا، اس لیے کہ اس ماں کو پرسا دینا ہے، علی کی بیٹی کو پرسا دینا ہے، عباس کی بہن کو پرسا دینا ہے. آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، جب تابوت بھی سامنے آئے نا تو استقبال آنسوؤں سے کیجئے گا، اس لیے کہ رقیہ اپنے لاڈلے کو صحیح سے ماتم نہ کر سکے. جزاکم اللہ. دیکھیے روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کئی طریقے سے روایتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو روایت یہ کہتی ہے کہ تمہید کربلا میں شہید ہو گئے، اور ایک روایت یہ کہتی ہے مقطع کربلا میں شہید ہوئے، لیکن حقیقت واقعات دونوں ایک ہے. مؤرخین نے یہ لکھا کہ دونوں کو برابر تسلیم کیا جانا چاہیے، قدر روایتوں میں اختلاف ہے. روایت کہتی ہے کہ یہ دونوں بچے اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے. جب مسلم نے دیکھ لیا کہ کوفے کی زمین تنگ ہو رہی ہے، ایک روایت میں ہے کہ قاضی شریح کے پاس گئے، دونوں بچوں کو حوالے کیا اور کہا شریح دیکھو میرے بچوں کو امانت داری کے ساتھ مدینے پہنچا دینا. مصائب طولانی ہو جائے تو گوارا کر لیجئے گا. قاضی شریح کے حوالے کیا. ایک روایت میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس گھر میں قاضی شریح نے ان بچوں کو رکھا تھا نا، ابتدا میں جب مسلم جام شہادت نوش کرنے لگے، چاروں طرف سے آواز آنے لگی مسلم کو مارو
مسلم کو مارو، تو چھوٹا بڑے سے پوچھتا بھیا کیا کہیں یہ اپنے بابا کی تو بات نہیں ہو رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ بڑے نے چھوٹے کو سنبھالا، بھائی یہ اپنا بابا نہیں کوئی اور مسلم ہوگا۔ ہاں، مسلم نے جام شہادت نوش کی۔ شریح نے حالات کو غنیمت جانا، خود تو نہیں گیا مگر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ دیکھو ایک فلاں جگہ قافلہ رکا ہے، وہ مدینہ جا رہا ہے، کسی معتبر اور امانت دار آدمی کے حوالے ان دونوں بچوں کو کر دینا۔ شب کی تاریکی میں شریح کا بیٹا ان دونوں بچوں کو لے کے نکلا، لیکن ہائے رے افسوس، قافلہ جا چکا تھا، دور سے غبار دکھائی دے رہا تھا۔ شریح کے بیٹے نے کہا دیکھو وہ دور سے جو غبار دکھائی دے رہا ہے نا، اسی کے سہارے چلے جاؤ۔ بچے تھے، ٹہل ٹہل کے کوفے میں رہ گئے۔ آج مصائب طولانی ہو جائے تو گوارا کر لیجئے گا، رونا نہ آئے نا تو رونے کی کوشش ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ علی کو بھی پرسا دینا ہے، ام البنین کو بھی پرسا دینا ہے، عباس کو بھی پرسا دینا ہے، رقیہ کو بھی پرسا دینا ہے۔ روایت کہتی ہے ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلم اپنے بچوں کے ساتھ آئے تھے، جنہیں بچے مل گئے لا کر اگر یہاں دے دے گا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ کوفی وفا کی امید کیسے کی جائے؟ کچھ کوفیوں نے دیکھا کہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ یتیمان مسلم ہے، پکڑ کے لے گئے ابن زیاد کے پاس، انہیں قید کر دیا گیا۔ زندان بان کا نام ہے مشکور، آل محمد کا چاہنے والا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا تم نے مسلم کا نام سنا ہے؟ ہم یتیمان مسلم ہیں۔ دل میں محبت پیدا ہوئی، رات میں زندان کا دروازہ کھول دیا، بچے چلے گئے، لیکن کیسے جاتے؟ اس لیے مدینے کے بچے تھے، کوفے کی گلیوں سے ناشنا تھے، جاتے تو جاتے کہاں؟ پوری رات کوفے کے گلیوں میں چکر لگاتے لگاتے جب صبح کی سفیدی نمدار ہوئی نا تو چھوٹے نے بڑے سے کہا بھیا اب کہیں چل کے اپنے کو چھپا لیتے ہیں، کہیں ظالموں کی نظر نہ پڑتے جائے۔ سنتے بھی جائیے، روتے بھی جائیے، پرسا کرتے بھی جائیے، دل آئے تو ماتم بھی کرتے جائیے۔ کہتے ہیں ایک کنواں تھا، یہ نہر فرات کے کنارے، دونوں روایتیں ہیں، بچے ایک درخت سے لپٹ کر اوپر بیٹھ گئے، چاند سا مکھڑا، ڈرا ڈرا سا، سہما سہما سا، ایک کنیز آئی نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے۔ جب پانی ٹھہرا ہوا ہو نا تو کوئی کسی چیز کا عکس بڑا صاف آتا ہے، دیکھا یہ پانی میں چاند سا چہرہ، اوپر مڑ کے دیکھا دو سہمے ہوئے بچے ہیں، کون ہو؟ بچے ڈر گئے، کوفہ ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن جب کنیز نے اعتماد میں لے لیا نا تو کہا مسلم کا نام سنا ہے، یتیمان مسلم، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روایت کہتی ہے کنیز نے بچوں کو نیچے اتارا، خوشی خوشی اپنے شہزادی کے گھر لے گئی۔ شہزادی آل محمد کی چاہنے والی تھی، جیسے ہی چاند سے مکھڑوں کو دیکھا اپنی کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، چہرے پہ گرد جم گئی تھی، نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا اور ایک حجرہ دے دیا، آپ رہیے اس میں عبادت الہیہ کیجئے۔ لیکن ہائے رے قسمت جس کے مقدر میں شہادت ہو۔ شب ڈھلی، رات آ گئی، اس کا شوہر آل محمد کا دشمن تھا، نام حارث ہے، گھر پلٹا، کہاں مارے
مارے مارے پھر رہے ہو؟ کہا تم نے اعلان نہیں سنا ہے؟ ابن زیاد نے اعلان کرایا ہے کہ اگر کسی کو یتیمان مسلم مل جائیں تو ہم انہیں کثیر انعام دیں گے. تم نے اعلان سنا؟ اسی کی تلاش میں تھا. کیا تمہارے دل میں ننھے ننھے بچوں کے لیے بھی نفرت ہے؟ حکومت کا وہ کیا بگاڑ لیں گے جو تمہارا بگاڑیں گے؟ روایت کہتی ہے اس نے ڈانٹ کے چپ کرا دیا. شب کو کھانا کھایا، سو گیا. شب کی تاریکی رفتہ رفتہ چھانے لگی. دونوں بھائی تھک کے سو گئے، آدھا میں چھوڑ آئے. میرا بابا کہہ رہا اللہ کے رسول آپ کے حضور بچے آنا ہی چاہتے ہیں. چھوٹے نے بڑے سے کہا، بڑے نے چھوٹے سے کہا ہم نے بھی تو یہی خواب دیکھا ہے، بس اب ہم جانے والے ہیں. بڑے نے چھوٹے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، چھوٹے نے بڑے کے گلے میں ہاتھ ڈالا. دونوں دہاڑے مار کے رونے لگے. یہ رونے کی آواز لعین کے کانوں میں گئی. کون ہے؟ بیوی نے چاہے کہ پردہ داری کر لے لیکن پردہ داری نہ کر پائی. روشنی لیا، حجرے کا تالا کھولا، کیا دیکھا؟ کون ہو؟ کہا امان ہے. کہا ہاں امان ہے. کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم ہیں. ذرا آپ دل کو سنبھالیے گا. جیسے ہی لعین نے سنا نا تو اس کے سننے کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا. بڑے کے رخسار پہ تماچا. جزاکم اللہ. طولانی ہو جائے تو گوارا کر لیجئے گا. مجھ سے کہا گیا ہے کہ مصائب طولانی پڑھیے. پھر رات داہنے رخسارے پہ تماچا، بائیں رخسارے پہ تماچا. پھر پتا ہے جب مار مار کے تھک گیا نا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لیا، بڑے کے بال چھوٹے کے بالوں سے باندھ دیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اتنا ہی پہ اس نے برداشت نہیں کیا، اتنا ہی پہ اس نے صبر نہیں کیا. روایت کہتی ہے ایک رسی لایا، دونوں کے ہاتھوں کو پسے گردن بھی باندھا، پیر کو باندھا تاکہ وہ حرکت نہ کرنے پائیں. صبح کا انتظار کیا. اب مجھ میں طاقت نہیں کہ میں مصائب پڑھ سکوں. شاید آپ کا بھی قوت برداشت جواب دے رہا ہوگا لیکن جلدی جلدی شہادت تک مجھے جانا ہے. روایت کہتی ہے صبح کی سفیدی نمدار ہوئی، تالا کھولا، بچوں کو لیا، غلام کو لیا، اپنے جوان بیٹے کو لیا. بی بی منتیں کرتی رہی، نہ لے جاؤ، نہ مارو، نہ مارو. تو کبھی تلوار چبھاتا، کبھی کچھ کرتا. غلام کو لے کے چلا، جوان کو لے کے چلا. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ دونوں چھوڑ کے نہر فرات میں کود گئے. ایک دوسری روایت کہتی ہے جب غلام نے کہا یہ ہم سے نہ ہوگا تو اس نے تلوار نکالی، غلام پہ وار. انا للہ. پھر بیٹے کو حکم دیا، بیٹے تلوار لے، کام تمام کر دے. بیٹے نے بھی کہا کہ دیکھو یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ آل محمد کی ذریت ہے، فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ایک روایت کہتی ہے کہ وہ نہر فرات میں کود گیا. دوسری روایت کہتی ہے کہ اس نے تلوار نکالی، اپنے جوان بیٹے کو بھی تہے تیغ کر دیا. پھر بیوی پہ تلوار اٹھائی، بیوی کو بھی تہے تیغ کر دیا. اب دونوں بچوں کے قریب آیا. معلوم ہے آپ کو دونوں بچوں پہ جیسے اس نے تلوار اٹھائی نا تو دونوں بچوں نے التجا کی، اے لعین، اے لعین، ہم نے ابھی نماز صبح نہیں پڑھی ہے، بس اتنی مہلت دے دے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں آخری نماز پڑھ لیں. لعین نے طنز کسا، جاؤ اب جنت میں نماز پڑھنا، لیکن کہتے ہو تو لو ہم تمہیں نماز کی وقت کی مہلت دے دیتے ہیں. دونوں نے بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھا لیکن ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہا خدایا ہم سب کی شہادت کا بدلہ حارث سے تو لینا. جزاکم اللہ خیر الجزا. روایت کہتی ہے جب دونوں نماز پڑھ چکے اس نے چاہا کہ تلوار اٹھائی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. راوی لکھتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایسے نہیں قتل کروں گا، تم اپنی پہلے قمیص اتارو. بڑے نے تو اپنے تکمے کھول لیے لیکن چھوٹا 7 سال کا ہے، اپنے تکمے نہ کھول پایا. وہ لعین کہتا ہے دیری کس بات کی؟ تو وہ کہتا ہے لعین ابھی تک ہم نے تکمہ کھولنا نہیں سیکھا، میری ماں کھولتی تھی.
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہ رونے کے ایام ہیں, یہ پرسہ دینے کے ایام ہیں. رقیہ آئیے اپنے لاڈلوں کا پرسہ لے لیجیے. بس 2 دقیقے کی اور اجازت دے دیجیے, اب نہیں پڑھا جا رہا. شاید آپ کا بھی قوت برداشت تمام ہو رہا ہے. بڑے نے اپنے آپ کو چھوٹے پہ گرایا, کہنے لگا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے, باپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے بیٹے کو مارا جائے. چھوٹے نے بڑے پہ گرانا چاہا, اے بھیا تو باپ کے برابر ہے, کیسے میری نگاہوں کے سامنے مارا جائے گا. لیکن بڑا بھائی کہتا ہے نہیں بھائی, جب ہم مدینے سے چلنے لگے تھے نا تو تیرا ہاتھ اماں نے ہمارے ہاتھ میں دے کے کہا تھا اے بیٹا چھوٹے کی خیریت رکھنا. جزاک اللہ. ویسے میں طولانی مسائل پڑھنے کا عادی نہیں, لیکن اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, مجھ سے کہا گیا تھا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. شاید آپ کا بھی قوت برداشت اب جواب دے رہا ہے. سر و تن میں جدائی کی گئی, تن کو نہر فرات میں پھینکا گیا, دونوں سر کو لیا, بس آخری جملے ہیں. اب مجھے نہیں پتا جب رقیہ پلٹ کر کوفے آئی, اپنے سرتاج کے سر کو دیکھا, تڑپ کے کہنے لگی اے میرے سرتاج, ہم نے تو آدھی کمائی کربلا میں, یہ بتا دو میرے لاڈلے کہاں ہیں. شاید ماں کو پتا نہ چل سکا. ہائے رقیہ, ہائے محمد, ہائے ابراہیم.